السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے زینہ اردو درجہ چہارم کا سبق نمبر 15 یعنی دیانت داری۔ دیانت داری سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر وہ کام جو ہمیں سونپا جاتا ہے اسے پوری ایمانداری کے ساتھ بطریق آسن انجام دینا دیانت داری کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کو جو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ ہوم ورک خود اپنے ہاتھ سے پوری ایمانداری سے اپنی محنت اور لگن سے انجام دے، اسے دیانت داری کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ کسی اور سے لکھوا لیتے ہیں یا کسی اور سے ہیلپ لے لیتے ہیں تو اسے ہم دیانت داری نہیں کہہ سکتے۔ دیانت داری شخصیت کا حسن ہے اور نکھار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو دیانت داری پر مبنی ہیں۔ اسی لیے تو خالق کائنات نے اپنی لارائب کتاب میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق دیانت داری کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس سبق سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ دیانت داری۔ صبح کا خوبصورت منظر تھا، بچے اسکول کی طرف کہکے لگاتے دوڑتے بھاگتے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک 7-8 سال کا لڑکا یونیفارم پہنے ہاتھ میں برتن لیے جا رہا تھا۔ وہ بے پرواہی سے برتن کو دائیں بائیں گھما رہا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ خریدنے جا رہا ہے۔ دودھ دہی کی دکان قریب ہی تھی۔ دکان پر پہنچ کر اس نے برتن دکان کے چبوترے پر رکھا اور دایاں ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا۔ جیب خالی پا کر وہ گھبرا گیا، برتن وہیں چھوڑ کر وہ الٹے پاؤں واپس لوٹا۔ اس کی نگاہیں زمین پر تھیں، وہ اپنے کھوئے ہوئے روپے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ لڑکے نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور بہت ڈھونڈا مگر اس کے روپے کہیں نہ ملے۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر رونے لگا۔ اٹکیلیاں کرتے اسکول کی طرف جاتے بچوں میں سے بھی کسی نے اس سے رونے کی وجہ نہ پوچھی۔ ساجد بھی اسکول یونیفارم پہنے اپنا بستہ کندھے سے لٹکائے اسکول جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر پوچھا، ننھے دوست کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا نام ناصر ہے اور میں اپنی بیمار امی جان کے لیے دودھ لینے نکلا تھا، لیکن میرے روپے نہ جانے کہاں کھو گئے ہیں۔ اب میں امی جان کے لیے دودھ کیسے خریدوں گا؟ ساجد کی جیب میں چند روپے تھے جو اس نے کاپی خریدنے کے لیے اپنے ابا جان سے لیے تھے۔ اس نے کچھ سوچ کر وہ روپے روتے ہوئے لڑکے کو دے دیے اور اسے چمکارتے ہوئے کہا، دوست یہ لو روپے اور امی جان کے لیے دودھ لے جاؤ۔ ناصر نے شکر گزار نظروں سے ساجد کو دیکھا اور دودھ خرید کر گھر کی طرف چل پڑا۔ ساجد وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہی تھا کہ اس نے ناصر کو واپس آتے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ ناصر اس کے پاس آیا اور بولا، بھائی جان یہ لیجئے اپنے روپے، مجھے میرے روپے مل گئے ہیں، آپ کا شکریہ۔ دکاندار ساجد کا احسان اور ناصر کی دیانت داری دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے دونوں بچوں کو شاباش دی اور دعا دے کر کہا، بچوں ہمارا دین اسلام ہر اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا بھی شامل ہے، جیسا کہ آپ دونوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کو آپ جیسے دیانتدار اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے والے بچوں کی ضرورت ہے۔ ساجد اور ناصر تو چلے گئے لیکن دکاندار کئی روز تک اپنے گاہکوں کو ناصر اور ساجد کا قصہ سناتا رہا۔ نثر پڑھیں یا نظم پڑھیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں سمجھ نہیں آتے، تو چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ خوشگوار، خوبصورت، سہانا، کہکے لگانا، ہنسی مذاق کرنا، نگاہ، نظر، آنکھ، چمکارنا، پیار سے تسلی دینا، اعتراف، کسی بات کا اقرار کرنا، احسار، قربانی، توفیق، ہمت، طاقت، متاثر، اثر قبول کرنے والا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔